یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو پیدا تو غریب خاندان میں ہوا تھا، لیکن آج کل وہ دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے، جس کا نام ہے ولادیمیر پوٹن۔ ولادیمیر پوٹن نہ تو کوئی پرنس تھا اور نہ کوئی رچ فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی ماں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور ان کی والد سوویت نیوی میں تھی۔ وہ ایک ایسے گھر میں زندگی گزار رہے تھے جہاں گھر کے اندر ٹوائلٹ تو چھوڑیے کچن بھی نہیں تھا، ایک چھوٹے کمرے میں گزارا کرنا پڑتا تھا۔ غریبی اور لاچاری میں وہ بڑی ہوئی اور جاب ڈھونڈنے لگی، اور ان کی جاب KGB میں لگ گئی، جو USSR کی سیکرٹ ایجنسی تھی۔ امریکہ اور USSR کے درمیان جنگ کے دوران انہوں نے کئی آپریشن سنبھالے اور ملک کے لیے امپورٹنٹ ایسٹ بنے۔ آج رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن 1991 سے پہلے اس سے بھی بڑا ملک ہوا کرتا تھا، دی سوویت یونین۔ رشیا کے علاوہ 15 اور کنٹریز بھی اس بڑی یونین کا حصہ تھے، لیکن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گئی اور رشیا میں پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس آ گئی، اور پوٹن کو اس بات کا بڑا جھٹکا لگا۔ 1991 سے لے کر 1999 تک کا وقت رشیا کی ہسٹری میں سب سے مشکل وقت تھا۔ بورس یلتسن اس وقت کے رشیا کے پریزیڈنٹ تھے۔ رشیا کے سب سے خراب ترین پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ ان کا ایٹیٹیوڈ رشیا کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھا، اور ان کی لیڈرشپ میں رشیا میں غریبی بڑھ گئی۔ ان کی وجہ سے رشیا کی مین انڈسٹری چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ 1996 میں جب بورس کو دوبارہ لیڈرشپ ملی، اس دوران رشیا کی عوام بورس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی اپروول ریٹنگ 2% تک پہنچ گئی۔ اس دوران سچویشن بہت خراب ہو گئی۔ اسی ویک امیج کو چھپانے کے لیے انہوں نے ڈائنامک پوٹن کو 1999 میں وزیر اعظم بنایا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ رشیا میں پریزیڈنٹ سب سے پاورفل ہوتا ہے اور پرائم منسٹر ان کے نیچے ہوتا ہے۔ اس وقت رشیا کی چچنیا میں فوجیوں نے 300 رشین کو مار ڈالا۔ اس کی اگینسٹ جب پوٹن نے اسٹرانگ سٹیپ لیا اور ان فوجیوں کو سزا دیا گیا، تو رشیا میں پوٹن اسٹرانگ لیڈر بن گئے۔ اس دوران پوٹن کو پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ بننے میں ٹائم نہیں لگا اور اگلے 8 سال کے لیے رشیا کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اس وقت رشیا کی کنڈیشن اچھی ہونے لگی، GDP بڑھنے لگی، انفلیشن 36% سے گر کر only 6% رہ گئی، لوگوں کی انکم 25 گنا بڑھ گئی۔ ان کی کامیابی اچھی پالیسی کی وجہ سے نہیں، آئل کی وجہ سے بڑھ گئی۔ جیسے تیل کی ڈیمانڈ اور پرائسز بڑھ گئی، رشیا کی اکانومی بھی بڑھ گئی۔ دوسری طرف رشیا کی پولیس اور ملٹری پاور بھی بڑھنے لگی۔ لوگوں کو پوٹن میں ایک گریٹ لیڈر نظر آنے لگا۔ اس کے بعد 2004 کے الیکشن میں پوٹن کو 71% ووٹ ملے اور وہ پھر سے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ صرف 2 ٹائمز ہی الیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن پوٹن ایک سمارٹ لیڈر تھا، تو انہوں نے 2008 کے بعد ایز اے پرائم منسٹر کام کرنا شروع کیا اور اپنے جونیئر کو پریزیڈنٹ بنا دیا، لیکن کنٹرول صرف پوٹن کے ہاتھ میں تھا۔ 2012 میں جب پوٹن اگین پریزیڈنٹ بن گئے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ جرنلسٹ، KGB اور پولیٹیشین جنہوں نے بھی پوٹن کو کرٹیسائزڈ کیا، ان کا انجام ایک ہی ہوا۔ پوٹن از سو پاورفل۔ جب رشیا کے سب سے ریچسٹ انسان نے اپوزیشن پارٹی کو کمپین کے لیے فنڈ کیا، تو انہوں نے ایگزیبیشن کے کیس میں 14 سال کے لیے جیل میں پھینک دیا گیا۔ جو لوگ ان کو کرٹیسائزڈ کرتے ہیں وہ ان کو ہی ہینڈل کر لیتے۔ پوٹن دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سیکریٹلی دنیا کا ریچسٹ انسان ہے، ایلون مسک سے بھی زیادہ۔ ان کے پاس 43 پلینز اور 7000 کارز اور گولڈ سے بنا ہوا ٹوائلٹ بھی ہے۔ ولادیمیر پوٹن 20 سال سے رشیا کا سپریم لیڈر ہے، جو دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیر ویپن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی انسان کے ایک اشارے پہ 6000 نیوکلیر ویپن تیار ہے، جو دنیا کے ہر جگہ پہ 10 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ پوٹن ایک رشین فلاسفر کا نام ہر جگہ لیتا تھا، ایوان ایلین، جنہوں نے کہا تھا کہ رشیا پہلے ایک انوسینٹ ملک ہوا کرتا تھا، لیکن فوریجن طاقتیں انہیں ویک بناتی چلی گئی۔ پوٹن نیڈس ٹو بی اسٹرانگ۔ ٹوڈے آن پیپر پوٹن کی ویلتھ $70 بلین ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی اصلی ویلتھ $200 بلین سے بھی زیادہ ہے، جو ایلون مسک اور بل گیٹس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی شیئر اور سبسکرائب فالو۔